جو سمندر پر حکومت کرتا ہے وہ جلد ہی زمین پر بھی حکومت کرے گا۔ جی، کے ایم پینیکر نے اپنے ماخذ کا آغاز اسی طاقتور قول سے کیا ہے، اور شاید ہی کسی ملک کی تاریخ اس اصول کی اتنی واضح مثال پیش کرتی ہو جتنی ہندوستان کی۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی گہرے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بحر ہند نے ہندوستان کی تاریخ اور اس کی تقدیر کو کیسے بنایا، کیسے سنوارا۔ بالکل، اور ہمارے سامنے جو ماخذ ہے وہ ہندوستان کی تاریخ کو دلی یا آگرہ کے تخت سے نہیں دیکھتا۔ اچھا، تو پھر کہاں سے دیکھتا ہے؟ وہ اسے ممبئی، کوچین اور کولکاتہ کے ساحلوں سے دیکھتا ہے۔ ان کا جو مول نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ 16ویں صدی کے بعد سے ہندوستان کی آزادی اور سلامتی کا انحصار خیبر کے درے پر اتنا نہیں رہا۔ جتنا کہ سمندر پر رہا ہے؟ جی، جتنا کہ سمندر پر قابو پانے والی طاقت پر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا زاویہ ہے جو ہماری تاریخ کی روایتی سمجھ کو چیلنج کرتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف تصویر ہے۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان ہمیشہ سے ایک زمینی طاقت رہا ہے نا، جس کی ساری توجہ شمال مغربی سرحدوں پر تھی۔ جی، لیکن پینیکر کہتے ہیں کہ یہ تصویر ادھوری ہے۔ بالکل ادھوری؟ بالکل۔ حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں سال تک بحر ہند دراصل ہندوستانی سرگرمیوں کا ایک بہت بڑا میدان تھا، اور اس کے ثبوت بہت پرانے ہیں۔ کتنے پرانے؟ ہمیں موہنجو داڑو کی مہروں پر بحری جہازوں کی تصویریں ملتی ہیں جو میسوپوٹیمیا کے ساتھ تجارت کا ثبوت ہیں۔ پھر ویدوں میں بھی سمندری سفر کا ذکر ہے۔ اچھا۔ جی، اور دولت کے دیوتا ورڑ کا ذکر ہے، جنہیں سمندر کا مالک بھی مانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قدیم تجارت تو تھی، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، کیا یہ صرف ساحلوں کے قریب چھوٹی موٹی کشتیوں تک محدود تھی، یا یہ واقعی کھلے سمندر کی جہاز رانی تھی؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ یہ کھلے سمندر کی جہاز رانی تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی بحر ہند کا منفرد جغرافیہ۔ یعنی وہ مونسون ہوائیں؟ بالکل، یہ ہوائیں ایک قدرتی بحری شاہراہ کی طرح کام کرتی تھیں۔ 6 مہینے افریقہ سے ہندوستان اور باقی 6 مہینے ہندوستان سے مشرقی بعید کی طرف۔ اور پینیکر یہاں ایک بہت دلچسپ بات کرتے ہیں، ہے نا، وہ ہیپولس کے بارے میں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ مغربی دنیا میں عام طور پر 45 عیسوی میں ہیپولس نامی ایک یونانی جہازراؤں کو مانسون ہواؤں کو دریافت کرنے کا سہرا دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے دریافت پر زور دیا، مطلب حقیقت کچھ اور ہے؟ بالکل، کیونکہ ہندوستانی جہازراں ان ہواؤں کو صدیوں سے استعمال کر رہے تھے۔ دیکھیں، اسٹریبو نامی ایک قدیم مورخ لکھتا ہے کہ ہیپولس سے تقریباً 185 سال پہلے 185 سال پہلے؟ جی، 120 قبل مسیح میں ایک ہندوستانی ملاح بحرائے احمر میں بھٹک گیا تھا، جسے مصریوں نے بچایا، اور اس نے مصریوں کو ہندوستان تک براہ راست سمندری راستہ دکھانے کی پیشکش کی۔ واہ، یعنی ہندوستانیوں کو یہ راستہ بہت پہلے سے معلوم تھا۔ بہت پہلے سے۔ تو یہ صرف چند تاجروں کا کام نہیں تھا، یہ ایک منظم نظام لگتا ہے۔ یہ سرگرمیاں کس پیمانے پر ہو رہی تھیں؟ بہت بڑے پیمانے پر۔ ماخذ میں منی گرامم چیریٹیز جیسی تجارتی کارپوریشنز کا ذکر ہے۔ یہ کیا تھی؟ ذرا تصور کریں، یہ اپنے وقت کی ملٹی نیشنل کمپنیاں تھیں۔ ان کے اپنے بحری بیڑے، اپنی سیکیورٹی، اور یہ دوسرے ممالک کے ساتھ باقاعدہ معاہدے کرتی تھیں۔ تو یہ صرف مسالے نہیں بیچ رہی تھیں؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ پورے ایشیا میں جنوبی ہندوستان کی معاشی طاقت کو پھیلا رہی تھیں۔ اور ان کے جہاز کیسے ہوتے تھے؟ کیا وہ یورپی جہازوں کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ 15ویں صدی تک تو وہ یورپی جہازوں سے کئی بہتر تھے۔ یکتی کلپت آرو جیسی کتابیں موجود تھیں جو جہاز سازی کی انجینئرنگ پر لکھی گئی تھیں۔ اچھا۔ ان میں ایسے جہازوں کے ڈیزائن ملتے ہیں جن میں کئی ڈیک اور کیبن ہوتے تھے۔ کچھ تو خاص طور پر گھوڑے یا جنگی ہاتھی لے جانے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ واقعی؟ جی، نکولو کونٹی ایک اطالوی سیاح نے لکھا کہ ہندوستانی جہاز ان کے جہازوں سے بہت بڑے ہوتے تھے، جن میں 5 مستول ہوتے تھے، اور ان کی ساخت 3 تہوں والی لکڑی سے کی جاتی تھی تاکہ وہ طوفانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ معاشی طاقت تو سمجھ آتی ہے، لیکن کیا یہ سیاسی اور فوجی طاقت میں بھی تبدیل ہوئی؟ کیا سمندر پر کوئی ہندوستانی بحری بالادستی تھی؟ یقیناً تھی۔ 13ویں صدی تک بحر ہند پر ہندوؤں کی واضح بالادستی تھی۔ اس کی سب سے شاندار مثال چولا سلطنت کی ہے۔ چولا سلطنت؟ جی، انہوں نے آبنائے ملاکا پر کنٹرول کے لیے سری وجے سلطنت، جو آج کا انڈونیشیا ہے، اس کے ساتھ تقریباً 100 سال تک بحری جنگ لڑی۔ 100 سال؟ آبنائے ملاکا کے لیے؟ یہ وہی تنگ سمندری راستہ ہے جو بحر ہند کو بحر الکاہل سے جوڑتا ہے نا؟ بالکل وہی۔
اور آج بھی دنیا کی مصروف ترین تجارتی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ تو اس پر کنٹرول کا مطلب تھا؟ مشرق اور مغرب کے درمیان تمام تجارت پر کنٹرول۔ یہ چولا سلطنت کی گہری اسٹریٹجک سمجھ کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس دور کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ بالادستی اجارہ داری پر مبنی نہیں تھی، یہ آزاد تجارت کا دور تھا۔ اچھا، یعنی سب تجارت کر سکتے تھے؟ جی، عرب، چینی، ہندوستانی، سب کے جہاز آزادانہ طور پر ان سمندروں میں تجارت کرتے تھے۔ کسی کو اجازت نامے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ ایک طرح کا سنہری دور تھا، کھلے سمندر، آزاد تجارت۔ یہ منظر نامہ بہت پرامن لگتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہا۔ آخر اس توازن کو کس چیز نے توڑا؟ اس توازن کو ایک جہاز نے توڑا جو 1498 میں کالیکٹ کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ واسکو ڈا گاما؟ جی، واسکو ڈے گاما۔ پینیکر کے مطابق اس کی آمد جہاز رانی کا کوئی بڑا کارنامہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بالکل نئی اور جارحانہ پالیسی کا اعلان تھا۔ وہ تجارت کرنے نہیں آیا تھا؟ نہیں، وہ تجارت کرنے نہیں آیا تھا، وہ سمندر پر قبضہ کرنے آیا تھا۔ قبضہ کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہ تجارتی مقابلے سے کیسے مختلف تھا؟ یہ بالکل مختلف تھا۔ پرتگالی اپنے ساتھ ایک ایسا تصور لائے تھے جو ایشیا کے لیے بالکل نیا تھا، سمندروں پر مکمل اور اجارہ دارانہ کنٹرول کا دعویٰ۔ یعنی سمندر ان کی ملکیت ہے؟ بالکل، ان کا ماننا تھا کہ سمندر ان کی ملکیت ہے اور اس پر سفر کرنے کا حق صرف ان کے پاس ہے یا ان کے پاس جنہیں وہ اجازت دیں۔ اور اس دعوے کے پیچھے طاقت تھی؟ جی، واسکو ڈے گاما کے جہاز سین گیبریل پر لگی 20 توپیں اسی پالیسی کا پیغام تھی۔ ان کے مورخ باروس نے صاف لکھا کہ سمندروں پر سفر کرنے کا مشترکہ حق یورپ سے باہر لاگو نہیں ہوتا اور وہ سمندر کے مالک ہونے کی حیثیت سے کسی بھی غیر عیسائی کا سامان ضبط کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو سیدھی سادی بحری قزاقی تھی جسے ریاستی پالیسی کا درجہ حاصل تھا۔ ظاہر ہے اس کے خلاف مقامی حکمرانوں نے مزاحمت کی ہوگی۔ کالیکٹ کے حکمران زمورن نے کیا کیا؟ انہوں نے بھرپور مزاحمت کی۔ زامورن اور اس کے بحری عمرہ جنہیں مراکار کہا جاتا تھا، انہوں نے تقریباً 1 صدی تک پرتگالیوں کا مقابلہ کیا۔ 1 صدی تک؟ جی، وہ گریلا بحری جنگ کے ماہر تھے اور انہوں نے پرتگالیوں کو ساحل پر قدم جمانے سے روکے رکھا۔ لیکن یہاں ایک اہم تکنیکی اور اسٹریٹجک فرق تھا۔ اچھا، تو جب ہم تاریخ میں اہم موڑوں کی بات کرتے ہیں تو سب کے ذہن میں پلاسی کی جنگ آتی ہے، لیکن پینیکر کہتے ہیں کہ ہندوستان کی تقدیر کا اصل فیصلہ اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا، اور زمین پر نہیں بلکہ سمندر میں۔ بالکل، یہی اس ماخذ کا سب سے چونکا دینے والا نقطہ ہے۔ فیصلہ کن جنگ زمورن کے ساتھ نہیں لڑی گئی، وہ لمحہ آیا 1509 میں دیو کے قریب۔ دیو میں؟ جی، جب گجرات، مصر اور کالیکٹ کے مشترکہ بحری بیڑے کو ایک چھوٹے سے پرتگالی بیڑے نے شکست دی۔ اور اس ایک جنگ نے سب کچھ بدل دیا؟ اس ایک جنگ نے بحر ہند کی چابیاں ہمیشہ کے لیے ایک یورپی طاقت کے حوالے کر دی۔ پینیکر کے نزدیک ہندوستان کی غلامی کا آغاز 1757 میں پلاسی سے نہیں بلکہ 1509 میں دیو سے ہوا۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو اس ایک بحری فتح کے بعد پرتگالیوں نے اپنے کنٹرول کو کیسے مستحکم کیا؟ یہاں الفانسو ڈی البوکرک نامی ایک شاندار حکمت عملی ساز کا کردار سامنے آتا ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ پورے سمندر پر قبضہ کرنے کے لیے چند اہم چوکیاں کافی ہیں۔ کون سی چوکیاں؟ اس نے 1510 میں گوا پر قبضہ کر کے اسے اپنا مرکزی اڈا بنایا۔ پھر اس نے مشرق کی طرف جانے والے راستے پر واقع آبنائے ملاکا پر قبضہ کیا، جو مشرقی دروازہ تھا۔ اور مغرب کا راستہ؟ اور پھر مغرب کی طرف جانے والے راستوں یعنی خلیج فارس اور بحیرہ احمر کے دہانوں پر ہرمز اور سکوترا پر قبضہ کر کے مغربی دروازے بھی بند کر دیے۔ گوا، ملاکا، ہرمز، یہ وہ مثلث تھا جس نے بحر ہند کو پرتگالی جھیل میں بدل دیا اور ایک ایسی بحری سلطنت کی بنیاد رکھی جس کا خاکہ آج تک عالمی طاقتوں کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ بالکل۔ لیکن اس شکست کے باوجود کیا ہندوستانی بحری طاقت مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی یا مزاحمت کی کوئی چنگاری باقی تھی؟ چنگاری باقی تھی، اور وہ 18ویں صدی کے اوائل میں ایک شعلہ بن کر ابھری۔ اس کا نام تھا کانوجی آنگرے۔ کانہوجی آنگرے مراٹھوں کے بحری امیر۔ ماخذ میں ایک تصویر بھی ہے جس میں مراٹھا بحری جہاز ایک انگریزی جہاز پر حملہ کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ جی،
یہ اس دور کی بہترین منظر کشی ہے۔ تو کانوجی آنگرے وہ اتنے اہم کیوں تھے؟ وہ اس لیے اہم تھے کہ انہوں نے کنکن کے ساحل پر ایک خود مختار بحری ریاست قائم کر لی تھی۔ ذرا سوچئے، وہ سمندر پر اپنا ٹیکس وصول کرتا تھا جسے وہ چوتھ کہتا تھا۔ چوتھ؟ یہ وہی ٹیکس ہے جو مراٹھے زمین پر وصول کرتے تھے، ہے نا؟ بالکل، یہ ایک کلاسک مراٹھا حکمت عملی تھی۔ آنگرے نے اسی اصول کو ذہانت سے سمندر پر لاگو کیا۔ کیسے؟ اس نے یورپی جہازوں سے کہا، اپنے مال کی قیمت کا چوتھائی حصہ مجھے دو اور میں تمہاری محفوظ گزرگاہ کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر نہیں دو گے تو میرا بیڑا تمہارا مسئلہ ہوگا۔ واہ! اس نے اپنے قلعے گھریریا سے انگریزوں، ڈچ اور پرتگالیوں کی متحدہ افواج کو بار بار شکست دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یورپی طاقتوں کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، پھر وہ انہیں سمندر سے باہر کیوں نہیں نکال سکا؟ اس کی طاقت کی کیا حدود تھیں؟ یہی سب سے اہم نکتہ ہے۔ کانہو جی کی طاقت ساحلی تھی۔ اس کے جہاز چھوٹے، تیز رفتار اور گریلا جنگ کے لیے بہترین تھے، جیسے بھیڑیوں کا غول۔ اچھا۔ وہ ساحل کے قریب کسی بڑے یورپی جہاز کو گھیر کر اس پر قبضہ کر لیتے تھے، لیکن وہ کھلے سمندر میں یورپیوں کے بڑے بھاری توپوں والی جہازوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی اور وسائل نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمندر پر حتمی کنٹرول یورپیوں کے ہاتھ میں ہی رہا اور آخرکار یہ برطانیہ کے پاس چلا گیا؟ جی ہاں، فرانسیسیوں نے ڈی سفران نامی ایک باصلاحیت ایڈمرل کی قیادت میں ایک آخری شاندار کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس کے بعد تقریباً 150 سال 150 سال؟ جی، نیپولین کے دور سے لے کر پہلی جنگ عظیم تک بحر ہند مؤثر طریقے سے ایک برطانوی جھیل بنا رہا۔ کسی دوسری طاقت کو اس میں داخل ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ 150 سال کا اس نے تو ہندوستان میں ایک محفوظ ہونے کا احساس پیدا کیا ہوگا۔ بالکل، لیکن پناکر کے مطابق یہ ایک دھوکہ تھا۔ ہندوستان کی اپنی کوئی بحری طاقت نہیں تھی، اس کی حفاظت رائل نیوی کی مرہون منت تھی۔ اور یہ دھوکہ کب ٹوٹا؟ یہ دھوکہ دوسری جنگ عظیم میں اس وقت ٹوٹا جب جاپان نے سنگاپور پر قبضہ کر لیا۔ سنگاپور کا زوال تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا، لیکن اس کا بحر ہند سے کیا تعلق تھا؟ تعلق بہت گہرا تھا۔ سنگاپور کو سمندر کی طرف سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، لیکن جاپان نے اس پر حملہ زمین سے کیا، ملایا کے راستے۔ اچھا۔ اور وہ ایسا اس لیے کر سکے کیونکہ انہوں نے آس پاس کے سمندر پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ جب جاپانی بحریہ خلیج بنگال میں داخل ہوئی اور برطانوی جہازوں کو ڈبو دیا تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ کیا بات؟ کہ ہندوستان کی سلامتی کا انحصار مکمل طور پر اس بات پر ہے کہ بحر ہند پر کس کا کنٹرول ہے۔ صدیوں پرانا سبق تاریخ نے ایک بار پھر دہرا دیا تھا۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان کی سلامتی، اس کی آزادی اور اس کا مستقبل بحر ہند سے لازم و ملزوم ہے۔ برطانوی جھیل کا وہ پرسکون دور اب ختم ہو چکا ہے۔ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اور سمندر ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی کشمکش کا مرکز بن گیا ہے۔ بالکل۔ اور اختتام کے لیے ایک سوچ طلب نکتہ یہ ہے کہ پینیکر نے یہ ماخذ 1940 کی دہائی کے وسط میں لکھا تھا، لیکن وہ مستقبل کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نئی طاقتوں کے ابھرنے سے خبردار کر رہے تھے۔ کن طاقتوں سے؟ وہ ایک بحری طاقت بنتے ہوئے چین کی بات کر رہے تھے، ایک دوبارہ ابھرتے ہوئے جاپان کی، ایک طاقتور امریکہ کی، اور سب سے اہم سوویت روس کی، جو خلیج فارس کے ذریعے گرم پانیوں تک رسائی چاہتا تھا۔ یہ تو حیران کن طور پر آج کی دنیا کی تصویر لگتی ہے۔ اسی لیے یہ ماخذ آج بھی اتنا متعلقہ ہے۔ پینیکر نے کہا کہ اسٹریٹجک منظرنامہ مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ اب سوال صرف بحر اوقیانوس یا کیپ روٹ کا نہیں رہا، بلکہ بحر الکاہل، آبنائے ملکہ اور خلیج فارس کا بھی ہے۔ جی، ان کی تجویز ایک علاقائی دفاعی اتحاد کی تھی جس کا مرکز ہندوستان ہو۔ تو سامعین کے لیے آخری سوال یہ ہوگا، آج کی دنیا میں نئی ابھرتی ہوئی طاقتوں اور نئے تجارتی راستوں جیسے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ پینیکر کی 80 سال پرانی وارننگ کتنی متعلقہ ہے؟ اور یہ کہ آج بحر ہند پر حقیقی معنوں میں کس کا کنٹرول ہے اور ہندوستان کے مستقبل کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟